اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، حضرت نے کشف الاسرار میں ایک جگہ دنیا کو سراسر درد اور الم کی جگہ قرار دیا ہے۔ عورت کو بے وفا بتایا، لاڈلی اولاد کے نقصان بتائے، اور صبر کرنے اور قسمت سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے پر افسوس ظاہر کیا، اور اس کی مثال میں لاہور کا یہ چشم دید واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ لاہور میں ایک سوداگر تھا، کریم اللہ نام تھا، مال اور دولت اس کے پاس با افراد تھی، یعنی بہت زیادہ تھی۔ اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام امام بخش رکھا گیا۔ بڑے جشن کیے، بڑی خوشی منائی گئی۔ اسی دن خبر آئی کہ جس کارواں میں اس کا مال تھا اس پر ڈاکہ پڑا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور کارواں کے لٹنے کی خبر آئی، اور لڑکا بھی ناز اور نعمت سے پرورش پا رہا تھا۔ غرض بیچارہ تنگ ہو کر خود باہر نکلا، مگر ناکام واپس آیا۔ لڑکے کو مکتب میں بٹھایا۔ جب صاحبزادہ نے استاد کی داڑھی کھینچنا شروع کی تو اس نے بھی جواب دے دیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ لڑکا آوارہ ہو گیا، بد چلن ہو گیا۔ گھر کی چیزیں بکنے لگی۔ گھر کی چکی سوداگر کی عورت نے 4 درہم میں بیچی اور آخر خاوند سے بے وفا ہو گئی، اور یکے بعد دیگرے تینوں دردناک موت سے مر گئے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ تقدیر الہی ایسی ہی تھی، کسی کو دم مارنے کی طاقت نہیں کہ وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے۔ ناظرین کرام، کشف المجوب کی پہلی فصل میں آپ رحمت اللہ علیہ ایک حقائق یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک رئیس اپنے باغ میں گیا اور اس کی آنکھ اپنی ملازم کی حسین عورت پر پڑی۔ اس کے عشق میں فوراً مبتلا ہو گیا۔ اس رئیس نے اس کے خاوند کو کسی کام کے لیے باہر بھیج دیا اور اس عورت کو کہا کہ تمام دروازے بند کر دو۔ اس عورت نے کہا، میں تمام دروازے بند کر سکتی ہوں مگر ایک دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ رئیس نے کہا، ان دروازوں کے علاوہ اور کون سا دروازہ ہے جسے تو بند نہیں کر سکتی؟ اس عورت نے کہا، وہ دروازہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔ یہ سن کر وہ رئیس پشیمان ہوا اور اس نے اپنے اس فعل کبیح سے توبہ کی۔ عارف کی پہچان ہی ناظرین یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، اس کے فعلوں سے علم حاصل کرتا ہے اور اس علم پر عمل کر کے عالم با عمل ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ اور صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ اس عورت کو اگر ایک عارف کے مقام پر دیکھا جائے تو بحق ہے، اور اس رئیس کو جاہل اور بے علم کہا جائے تو بالکل واجب ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، یاد رہے کہ حضرت سید علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ بڑے حلیم الطبع تھے۔ اگر کسی کو کوئی سمجھانے کی ضرورت پیش آتی تو اسے بڑے حلیمانہ انداز میں سمجھاتے اور اس کی اصلاح فرما دیتے، کیونکہ تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کو بڑے بڑے سخت مزاج لوگوں سے واسطہ بھی پڑا، جن کی دل آزاری والی باتوں پر انسان کو عموماً غصہ آ جاتا ہے، مگر آپ کبھی آپے سے باہر نہ ہوتے۔ اگر کوئی جواباً سخت الفاظ بھی استعمال کر لیتا تو آپ ناراض نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ کا واسطہ ایک سخت گیر ملامتی سے پڑا، لیکن آپ نے اسے بڑے اچھے انداز میں ملامت کی حقیقت کے بارے میں سمجھایا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس واقعہ کو کشف المجوب میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سرکار رحمت اللہ علیہ بارش میں کہیں باہر جا رہے تھے۔ بالکل سادہ کپڑے تھے اور پاؤں میں کھڑاویں، یعنی لکڑی کی جوتی۔ جب آپ چلتے تو کیچڑ اڑتا اور اس کے چھینٹے ادھر ادھر پڑتے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی لمحے ایک زانیہ عورت جو پیشے کے اعتبار سے کنجری تھی اور اس کا دوست وہاں سے گزر رہے تھے۔ اتفاقاً
جب حضرت کے قریب سے گزرے تو آپ کے پاؤں کی جوتی سے اٹھنے والے کیچڑ کے چند قطرے اس عورت کے کپڑوں پر گر گئے۔ اس کے ساتھی نے اس بات کا بہت غصہ کیا اور آپ سرکار کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ جا بیٹا، اللہ تیرا بھلا کرے، جیسی تو گندی زبان استعمال کر رہا ہے ایسا کام انسانوں کا نہیں، میں جواباً تمہیں صرف دعا دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی زانیہ عورت بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آئی، آپ کے قدموں میں گری اور کہنے لگی کہ یا حضرت، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو آپ کے دوست کو دعا دی ہے اور ہدایت کی تبلیغ کی ہے۔ کہنے لگی جب آپ نے کہا کہ میں تو اس جیسی گندی زبان استعمال نہیں کر سکتا اور ہم دونوں گھر چلے گئے تو گھر جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گر گیا، تڑپنے لگا اور اس کی شکل سور کی طرح ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں فوراً آپ کے پاس چلی آئی ہوں، آپ سے دعا گو ہوں، آپ سے معافی طلب کرتی ہوں کہ آپ کچھ کریے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راستے پر چلائے گا، تو جا، وہ ٹھیک ہے، وہ انسان ہے۔ وہ عورت بھاگی ہوئی واپس اپنے گھر گئی۔ گھر جا کے دیکھتی ہے کہ وہی جو چند لمحے پہلے سور کی شکل میں گر گیا تھا انسان کی شکل میں تڑپ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے ساتھ لو اور اس فقیر کے پاس لے چلو، اس کی تبلیغ حق ہے۔ دونوں آپ کے پاس آئے، آپ کے قدموں میں گر گئے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے ہم مسلکن ہندو ہیں اور قریب ہی بستی میں رہتے ہیں، میں پیشہ ور عورت ہوں اور یہ میرا گاہک ہے۔ آپ سرکار نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا کر ان دونوں کو مسلمان کیا، ان کی شادی ہوئی اور اس طرح وہ اپنے خاندان میں پہلے لوگ تھے جو حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ بعد میں ان کی پوری بستی آپ سرکار کے ہاتھوں پر مشرف بے اسلام ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔